بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بڑی تفصیل کے ساتھ شخصیت کا احاطہ کیا گیا، تمام دوست جنہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، یہ پانچوں جو ہمارے معزز ممبران بار، ان میں ایک قدر مشترک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ طویل علالت کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ منیر صاحب امریکہ میں بیمار رہے، خرم صدیق صاحب نے بہت ایک بڑی بیماری کے ساتھ جنگ کی۔ سعیم عثمان صاحب کو جو مرض لاحق ہوا وہ انتہائی تکلیف دہ تھا، جو کسی بھی انسان کو، کسی بھی مضبوط سے مضبوط اعصاب کے مالک شخص کو، شخصیت کو کمزور کر دیتا ہے، اس کی کمٹمنٹ لیول کو شیک کر سکتا تھا۔ ڈار صاحب بھی کافی بیمار رہے، اور مجید اللہ ملی صاحب نے کئی سال ایک بیماری کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی، لیکن ان میں ایک قدر مشترک تھی کہ ان میں زندگی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ میرا بڑا کلوز انٹریکشن تھا۔ خرم صدیق صاحب تو میں بیان نہیں کر سکتا، شاید وہ الفاظ میں جٹا نہ پاؤں، نہ مجید اللہ ملی صاحب، ان کو انتہائی میں قریب سے جانتا بھی تھا۔ ان کی بیماری میں جس طرح سے ہم نے ان کو دیکھا، ایون سعیم عثمان صاحب جب بہت شدید علیل ہوئے، اس کے بعد وہ ریکور کیا اور واپس آئے۔ ان سب پانچ ممبران کے اندر جو زندگی تھی وہ کبھی ختم نہیں ہوئی۔ خرم صدیق صاحب بدھ والے دن آئے، اور بدھ والے دن انہوں نے اس طرح کام کیا جیسے ہم آج اپنی پروفیشنل ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں، اور 72 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اپنے پاس بلایا اور وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوئے۔ مجید اللہ ملی صاحب انتہائی مشکل بیماری کے ساتھ لڑتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں، میں ان کی گریڈنگ نہیں کر سکتا، ہم ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے اپنے کسی بھی ممبر سے، اپنے ریلیشن شپ کی۔ ان لوگوں نے کوئی ایسا کسی شخص کے ساتھ رویہ روا نہیں رکھا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے کہ یار ان سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہے تو ان کو معاف فرما دیں۔ میں بہت کچھ کہنا چاہ بھی رہا ہوں لیکن کہہ نہیں پا رہا، کیونکہ آلریڈی تمام دوستوں نے ان کی شخصیت کے مختلف پہلو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چند مہینے پہلے، چند ہفتے پہلے وہ لوگ یہاں پر موجود تھے ہمارے سامنے، آج نہیں ہے۔ ہمیں ایز اے کمیونٹی ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹنا چاہیے، ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ جانے والے جو پیغام دے کے گئے ہیں، جو محبتیں بانٹ کے گئے ہیں، ہم صرف اگر ان کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھیں کہ ان لوگوں نے جس طرح سے تمام معزز ممبران بار کے ساتھ اپنا خوش اخلاقی کے ساتھ رویہ روا رکھا، جس طرح سے انہوں نے بار کے اندر اپنا وقت گزارا، ہمیں بھی تمام بھائیوں کو اپنے تمام تر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے باوجود اس موقع پہ عہد کرنا چاہیے کہ اپنی ذاتیات، اپنے جتنے ہمارے چھوٹے موٹے کورٹس کے اندر کیس کنڈکٹ کرتے ہوئے ہمارا آپس کے اندر کوئی بات چیت ایسی ہو جاتی ہے جو ناگوار گزرتی ہے، ہمیں ادھر ہی اپنے بھائی کے ساتھ تمام معاملات کو طے کر لینا چاہیے۔ میں چونکہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 5-6 سال میں سب سے زیادہ جس نے یہ دکھ اٹھایا، یہ غم اٹھایا، وہ میں اور میرے دوست ہیں۔ آپ پچھلے 5 سال میں دیکھیں، دینار احمد کا مرل صاحب نے ذکر کیا، کیا وہ شخصیت تھی جس کو بار نے ہیرو آف دا بار کا بھی آنر کیا؟ ایک انتہائی کمپیٹنٹ، خوش گفتار، جوشیلا،
اپنے دوستوں، بھائیوں اور اس بار اور اس ادارے کے ساتھ محبت رکھنے والا انسان۔ اس کے بعد عمر اقبال ڈینسا صاحب کا آپ دکھ دیکھیں، ایک بالکل کھلتا ہوا گلاب تھا، 20، 22، 23 سال کا بچہ، وہ بھی میرے آفس سے تھا، دینار صاحب بھی میرے آفس سے تھے۔ اس کے بعد مجید اللہ ملی صاحب، اس کے بعد اب خرم صدیق صاحب۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب معافی دے، اگر ہماری گناہوں کا یا ہماری غلطیوں کا یا ہمارا کوئی امتحان ہے تو یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کا جن کا آج ریفرنس ہے اور جو ماضی میں ہم سے جدا ہوئے، ان سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور جو ہمارے دوست ہمارے غم میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جزا دے۔ ہم بھی پسماندگان میں سے ہیں، لیکن جو پسماندگان یہاں اس ہال کے اندر موجود ہیں یا گھر کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور ان بچوں کو جن کے والدین یہاں سے چلے گئے ان کے لیے کوئی بہتر اسباب ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔